ہم مسجد محراب پر بیٹھ کر صرف حضرت حسین کا تذکرہ کر لیتے ہیں یا غازی عباس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، تب بات ختم، شہادت مکمل ہو گئی۔ ایسی بات نہیں، حضرت علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے تو پانچوں کا نام، پانچوں کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ ہم ذکر حسین نہیں کرتے، یہ نہیں کہ ہم ذکر حسین کے خلاف ہے۔ خدا کی قسم، جتنا اہل سنت کے اسٹیج سے، یقین مانیے آج 9 محرم الحرام کے دن کے اندر میرے نبی کے گھرانے کا پانی بند کر دیا گیا، جن کے صدقے ہمیں عزت ملی، جن کے صدقے ہمیں پانی ملا، جن کے صدقے ہمیں کائنات کے اندر پہچان ملی، انہی لوگوں نے میرے نبی کے گھرانے کا پانی بند کر دیا۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کافر یہ کام کرے، ہم کہیں گے وہ دشمن ہے، غیر مسلم یہ کام کرے، ہم کہیں گے یہ دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، لیکن سوچنا اس بات پر ہے، توجہ اس بات پر کرنی ہے، مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کر بظاہر کلمہ پڑھتا ہوا اندر سے منافقت کرے، یہ بڑا غلط ہے۔ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اس وقت امام علی مقام جنگ کے لیے گئے، صحابہ کرام کیوں نہ گئے؟ سوال تو یہ ہے کہ جنگ کرنے کے لیے میرے امام گئے ہی نہیں تھے۔ امام علی مقام کو دھوکے سے بلایا گیا، خط لکھے گئے، آپ آئیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم محبت رسول میں آگے بڑھنے کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر میرے امام علی مقام جنگ کے لیے جاتے تو کیا بچے خواتین کو لے کے جاتے؟ اور یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، میرے حسین اگر جنگ کے لیے جاتے اور اس وقت ایک اعلان کرتے، خدا کی قسم مسلمانوں کی اتنی تعداد تھی کہ ان لوگوں کا ستیہ ناش کر کے رکھتے، لیکن میرے حسین کو دھوکے سے بلایا گیا۔ میرے حسین تو میرے نبی کے اسلام کو، کلمے کو آگے پہنچانے کی نیت سے، اور یزید پاگل سمجھ بیٹھا کہ یہ تو حکومت کے لیے آ رہا ہے، اور جن کے صدقے حکومتیں بنتی ہے انہیں حکومت کی کیا ضرورت پڑی؟ جن کے صدقے آج حکمران پل رہے ہیں انہیں حکومت کی کیا ضرورت؟ فقط اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو وہاں پہنچانے کے لیے گئے۔ اور اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، امام علی مقام وہاں گئے تو صحابہ کرام کیوں نہ گئے؟ تو اس میں یہ اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، ٹوٹل جتنے افراد گئے میرے حسین کے ساتھ 82 افراد گئے۔ کتنا قافلہ تھا؟ 82 افراد گئے، اور آپ جانتے ہیں اس میں شہید کتنے ہوئے؟ 72 شہید ہوئے، باقی کتنے بچے؟ 10 آدمی۔ ٹوٹل کتنا قافلہ تھا؟ 82 لوگوں کا قافلہ وہاں پہ پہنچا، جس میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، خادم بھی شامل ہیں، اور شہید کتنے ہوئے؟ 72۔ اور آپ کو یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ اس 82 میں سے نبوت خاندان کے افراد کتنے تھے؟ میرے نبی کے گھرانے کے افراد کتنے تھے؟ ایک قول کے اندر آتا ہے کہ 16، ایک میں آتا ہے 19، اور ایک میں آتا ہے کہ 21 افراد تھے۔ زیادہ تر علماء کی رائے ہے کہ 21 آدمی تھے۔ 21 افراد میرے نبی کے گھرانے والے وہاں شہید ہوئے، اور 82 میں سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبوت خاندان کے اہل بیت کے گھر کے 21 افراد تھے، باقی لوگ کون تھے؟ ٹوٹل 82 آدمیوں کا قافلہ، 72 شہید ہوئے، جس میں سے 21 میرے نبی کے گھرانے کے آدمی۔
باقی کون تھے؟ باقی لوگ میرے نبی کے صحابہ، یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ کی اولاد تھی، اور صحابہ کی جو عمر تھی، کسی کی 65 سال، کسی کی 80 سال، کسی کی 85 سال، کسی کی 75 سال. کچھ صحابہ کرام تھے، کچھ ان کی اولادیں تھیں. تو جو لوگ نفرتیں پھیلاتے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر پہلی بار تو جنگ ہے ہی نہیں، لہذا اس واقعے کو جنگ کا نام نہ دیا جائے. اگر جنگ ہوتی تو میرا حسین اکیلا ان کے لیے کافی تھا. پھر حسین تو دین کو بچانے کے لیے، دین کو بہلانے کے لیے ہے، جنگ کی کوئی نیت ہی نہیں تھی، کوئی ارادہ ہی نہیں. اور آپ کو میں یہ بات کی وضاحت کرتے چلوں، حضرت علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ اس جنگ کے اندر، کربلا کے واقعے کے اندر حضرت علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے. اور ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، مسجد اور ممبر اور محراب پر بیٹھ کر چند افراد کا نام لیا، بس بات ختم، شہادت مکمل ہو. جتنے افراد تھے سب کا نام لیا جائے، فلاں کا فلاں بیٹا شہید ہوا، فلاں کا فلاں بیٹا اس کربلا کے میدان میں شہید ہوا، یعنی آدھی بات بجائے مکمل بات کی جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے. میں یہاں صرف امام حسین کا تذکرہ کرتا رہا ہوں. خدا کی قسم امام حسین کا تذکرہ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے، مقصد یہ ہے پوری بات بتاؤں، بات ہے کیا؟ حضرت علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں. ہم یا تو امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں یا غازی عباس کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ان 2 کے علاوہ باقی جو 3 بیٹے حضرت علی کے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ جواب یہ ملتا ہے کہ اگر میں حق بولوں میری روزی بند ہو جائے. 10 دن پہلے میرے استاد محترم کے پاس جانا ہوا، کہنے لگے بیٹا چاچی میں ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ، سارے راج نہیں کہ اللہ کا شکر تھا. اور میں پھر تم حق بات نہیں کرتے، اگر حق بات کرتے تو بچے کو جب ناراض ہوتا. تو ان باتوں سے سمجھ آتا ہے ہم مولوی حق بولنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. اگر ہم حق بولیں تو روزی بند ہو جائے. خدا کی قسم روزی عزت ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں. حضرت علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے، جن میں سے ایک کا نام امام حسین ہے، ایک کا نام غازی عباس ہے، تیسرے بیٹے کا نام آپ سنیں گے آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے. تیسرا بیٹا ابو بکر بن علی تھا. تو پہلے بات میں کر چکا ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہو. اشداء علی الکفار، میرے نبی کے اہل بیت، میرے نبی کے صحابہ کفار کے جو شدید غصے والے، رحماء بینہم، آپس کے اندر محبت والے، ان کی آپس کے اندر محبت تھی. صحابہ و اہل بیت ایک تھے، ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے. اگر حضرت علی کو صحابہ کرام سے، ابو بکر عمر سے نفرت تھی، لڑائیاں تھی، نعوذ باللہ، پھر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ. اگر حضرت علی اہل بیت کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان نعوذ باللہ آپس میں اتفاق نہ تھا، لڑائیاں جھگڑے فساد تھے، پھر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ میری کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے، میرا وہ دشمن ہو، اپنی آل اولاد میں سے کسی کا نام اس نام سے نہیں رکھوں گا. اگر نفرت تھی تو میرے علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ تیسرے بیٹے کا نام ابو بکر، چوتھے بیٹے کا نام سنیں گے عمر بن علی، 5ویں بیٹے کا نام عثمان بن علی. جتنے خلفاء راشدین سب سے افضل ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں نام کا حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا. ہم مسجد محراب پر بیٹھ کر صرف حضرت حسین کا تذکرہ کر لیتے ہیں،
जब हाजी अब्बास का तस्करा कर लेते हैं तब बात खत्म, शहादत मुकम्मल हो गई। ऐसी बात नहीं, हजरत अली के 5 बेटे शहीद हुए तो पांचों का नाम, पांचों का तस्करा करना हमारे लिए जरूरी है, हमें करना चाहिए। तो ये नहीं कि हम जिक्र हुसैन नहीं करते, ये नहीं कि हम जिक्र हुसैन के खिलाफ है। खुदा की कसम, जितना अहले सुन्नत के स्टेज से जिक्र हुसैन बयान होती है, मुझे दिखाओ कहीं और इससे ज्यादा नहीं होती। हम जिक्र अल्लाह भी करते हैं, जिक्र नबी भी करते हैं, जिक्र नबी भी करते हैं, अजमत नबी भी करते हैं, अजमत अली भी करते हैं, जिक्र अली भी करते हैं, जिक्र सहाबा भी करते हैं, शान सहाबा भी करते हैं, दिफाए सहाबा भी करते हैं, हम जिक्र हुसैन भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने बताया है, बेटा हम 14 को भी मानते हैं, हम 12 को भी मानते हैं, हम पंचतन को भी मानते हैं, हम चारों को भी मानते हैं, हम सारों को भी मानते हैं।